الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. جان برادر، نئی نسل کے مسائل کے حل کے لیے انہیں قرآن و سنت اور دیگر اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے علمی معاشرتی معیار کے مطابق ان کے بے لوث خدمت اور ان سے ہمدردی کرنا، درس قرآن و حدیث، سیرت نبوی اور تاریخ اسلام کے سنہری ادوار کی معتبر معلومات رکھنے والے ماہرین کی تدریسی، تحریری اور تقریری خدمات حاصل کر کے عام و فہم و انداز میں عوام الناس بالخصوص نوجوان نسل تک پہنچانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. عزیزان گرامی قدر، اس سلسلے میں جب ہم اپنے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی طرح جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا. اعلان نبوت سے قبل بھی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی. سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم دلی، سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر بلند رتبہ پر تھے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی بھی وہاں تک رسائی ممکن نہیں. کم بولنا، فضول باتوں سے پرہیز کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں سے دشمنوں سے ملنا، ہر معاملہ میں سادگی اور سچائی کے ساتھ بات چیت کرنا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاص شیوا تھا. حرص طمع، دغا فریب، جھوٹ، شراب نوشی، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی وغیرہ تمام بری عادتیں، مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر ایک کے خمیر میں ہوا کرتی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راستے بازی اور امانت دو دیانت کے پورے عالم میں شہرہ تھا. مکہ مکرمہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خاص وقار تھا. بچپن سے لے کر تقریباً 40 سال کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے اس ماحول میں رہنے کے باوجود تمام تر جاہلانہ رسم و اطوار سے ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن و عصمت پاک رہا. یہ سیرت و کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روشن پہلو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے اساتذہ و مدرسین، مصنفین، مبلغین اسلام کو معاشرے میں پہلے اپنا ایسا کردار پیش کرنا ہوگا جس کے باعث لوگ بالخصوص نوجوان نسل
خود بخود ان کی طرف راغب ہوں اور پھر اپنی دینی دنیاوی مسائل کا حل پا کر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، کیونکہ سیرت و کردار کی عمدگی تبلیغ اسلام کا سب سے بڑا اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، سیرت و کردار کے بعد تبلیغ اسلام کا دوسرا اہم ذریعہ نوجوان نسل کو ہمدردی اور سہل و احسن انداز سے علوم و اسلامیہ سے متعارف کروانا ہے۔ اس سلسلے میں درس قرآن و حدیث اور قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش آمدہ جدید مسائل کا حل ان کے سامنے عام و فہم انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ عوام الناس بالخصوص نوجوان نسل دین اسلام کی طرف راغب ہو، نہ کہ دین بیزاری ہو، بے راہ روی کا شکار ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کی راہ کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے بلاؤ، اور جو سب سے بہتر ہو ان سے اس طریقہ پر بحث کرو۔ پکی تدبیر سے وہ پختہ دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے، اور اچھی نصیحت سے ترغیبات و تربیات، امید و رحمت و خوف و خدا مراد ہے۔ بہتر طریقہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلایا جائے۔ محترم بھائیو، نیابت و منصب نوی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ عوام بالخصوص نوجوان نسل کی بے راہ روی، بدچلنی اور گمراہی و بد مذہبی علماء کرام کو بے چین کر دے، اور وہ اس وقت تک چین و سکون کا سانس نہ لے سکے جب تک قوم کے بچاؤ کی ممکنہ تدابیر اختیار نہ کر لے۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کفر و شرک اور گمراہی اور انہیں غلط راہ سے بچانے اور بھیانک انجام سے نجات دلانے میں اپنی انتھک کوشش اور جد و جہد کی مثال یوں بیان فرمائی ہے، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی تو پتنگے اور پروانے اس میں آ کر گرنے لگے اور وہ انہیں آگ سے بچانے لگا۔ میں بھی تمہارے کمر بند پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم لوگ میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو، یعنی کفر و شرک اور گناہوں کے باعث جہنم کی آگ میں گرتے جا رہے ہو۔ لہٰذا آج وارثین انبیاء کو بھی قوم سے ہمدردی کرتے ہوئے یہی عملی کردار پیش کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام نے بچوں پر مہربانی عنایت کو بچے کی ولادت کے وقت سے ہی والدین کے کندھوں پر عظیم امانت کے طور رکھا ہے۔ انہیں دودھ پلانے، ان کے کھانے پینے، مناسب لباس کا انتظام کرنے، ان سے تکلیف و بیماری دور کرنے، ان پر کمال درجہ مہربانی، ان کی دینی اخلاقی تربیت اور ان کی سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے مختلف اسالیب سکھائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر انہیں مارو، اور 10 برس کی عمر میں ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ برادران اسلام، اچھی تربیت کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ بچوں کے احوال پر کڑی نظر رکھی جائے، ان کے طور طریقوں کو پرکھا جائے، ان کے دوستوں پر بھی نگاہ رکھی جائے، انہیں اچھی صحبت اختیار کرنے کے فوائد بتا کر اس کی ترغیب دی جائے، بری صحبت کے نقصانات بتا کر اس سے مکمل اجتنابات کی تعلیم دی جائے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ کیسے دوست بناتا ہے۔ لہٰذا والدین پر لازم ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں پر کڑی نگاہ رکھے، ان کا گھر میں اور باہر کہاں اور کن کن کاموں کے وقت صرف ہوتا ہے، معلوماتی ذرائع خصوصاً موبائل فونز اور انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے ان کی کیا کیا سرگرمیاں ہیں، آیا وہ
ان ذرائع کو تعمیری کاموں میں استعمال کر رہے ہیں یا فضول و بیکار اور بیہودہ وحش کاموں میں مصروف ہو کر اپنا قیمتی وقت اور توانائی ضائع کر رہے ہیں، اور کس طرح کے لوگوں سے ان کے روابط ہیں وغیرہ وغیرہ۔ عزیزان محترم، استاذہ پر نئی نسل کو صحیح تربیت دینے، ان کی ذہن سازی کرنے، ان کے اخلاق کو سدھارنے اور ان کی صلاحیتیں پختہ کرنے کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ طلبہ میں چھپی مہارتوں کو پرکھنا اور ان کے موافق ماحول و سہولیات مہیا کرنا تاکہ ان طلبہ کی صلاحیتوں سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی یہ خوبیاں اچھے کاموں میں صرف ہوں، یہی وہ عظیم اہم کام ہے جس سے پورے معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، تو جب تم انہیں دیکھو تو ان سے کہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق تمہیں خوش آمدید اور انہیں علم سکھاؤ۔ اے اللہ، ہمیں اپنی مخلوق بالخصوص نسل نو کو تعلیمات اسلامیہ سے روشناس کرانے، ان میں عملی جذبہ بیدار کرنے اور خود ہمیں بھی عملی نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اچھے کام کرنے کی سعادت عطا فرما، باہمی اتحاد و اتفاق اور محبت و الفت کو اور زیادہ فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ اپنی سچی بندگی توفیق عطا فرما، خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما۔ الہی، ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال و حسنہ کو قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات و سازشوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دہشت گردی، فتنہ و فساد، خون ریزی، قتل و غار، لوٹ مار اور تمام حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہری باطن کو تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری دعاؤں سے وافر حصہ عطا فرما، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما اور ہم سب سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا شامل حال ہو، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔